اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة دائمة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أنبيائك. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توأ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام اور عرض ادب آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، اور بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نور رمضان میں. میں ہوں آپ کی میزبان زینب عسکری. ایک بہت خوبصورت شعر ہے جہاں شاعر کہتا ہے، جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہاں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. یقیناً ایسا ہی ہے. اہم بات یہ ہے کہ ہم حق پر جیے، اور ہم نے جو حق پر جینے کا یا عدالت کا بہت بڑا مظہر ابھی ان ایام میں کھویا، وہ ہمارے رہبر عظیم تھے، مقام معظم رہبری آیت اللہ سید علی خامنئی. ان کی شہادت کی مناسبت سے بھی آپ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں. لیکن جس طرح سے قرآن ہمیں دلاسا دیتا ہے کہ یہ شہید کبھی مرتے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، اور اللہ کی راہ میں جو جان دیتا ہے وہ اللہ کے پاس رزق بھی حاصل کرتا ہے. اور یہ جو شہداء ہیں ان کی زندگیاں اتنی زیادہ ہمارے لیے درس آموز ہوتی ہے، کیونکہ ایک شہید ہمیں نہیں لگتا کہ کبھی ایک فرد ہوتا ہے، بلکہ ایک مکتب ہوتا ہے، ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس کی زندگی. تو ہم نے دیکھا کہ جب حاج قاسم سلیمانی بھی شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کے بعد وہ زیادہ معروف ہو گئے، اور جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ وہ قاسم سلیمانی سے زیادہ شہید قاسم سلیمانی زیادہ خطرناک بن گیا دشمن اور ظالم کے لیے. اور اسی طرح سے ہم اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید رہبر سے اتنا ظالم نہیں ڈرتے تھے جتنا رہبر شہید سے ڈرتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کچھ وجوہات سے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مومن سے عشق کرتا ہے اس کے مظاہر ہی الگ ہوتے ہیں، اور مومنین سے جو اللہ تعالیٰ کا عشق ہوتا ہے اس کے کیا مظاہر ہوتے ہیں، اس کے کیا مصادق ہوتے ہیں. آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہے محترمہ معصومہ بطول نقوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو، اور آپ کی خدمت میں سب سے پہلے تسلیت اور تعزیت اتنی عظیم شہادت جو ہم نے دیکھی ہے. لیکن یقیناً جو شہداء کا خون ہے وہ ضائع نہیں جاتا، اس کے اپنے ثمرات ہوتے ہیں. عظم اللہ اجورنا واجورکم لاستشهاد سید علی خامنئی و اہلہ. سب سے پہلے امام وقت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں تمام مراجع اعظام، تمام علماء کرام، آپ کی ٹیم اور تمام ویورز کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتی ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ اس عظیم شہادت کے اوپر صبر کرنے کے نتیجے میں
تمام مومنین اور مومنات کے قلوب کو ایمان کی قوت کو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ اضافے کرتے ہوئے اس ملت کو اتنا مضبوط اور قوی بنا دے کہ یہ ہر استقمار کے کھڑے اس قلعے کو، ہر اس عمارت کو مسمار کر دے کہ جس کے لیے جو ہے آج استکبار جو ہے مظلومین عالم، اور نہ صرف مظلومین عالم بلکہ جہاں جس جگہ بھی ہوتا ہے وہ اپنے ظلم کی جو ہے بنیادیں کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تمام مومنین اور مومنات کے قلوب مومن جو ہے ان کے قلوب اس قدر مضبوط اور آہنی ہو جائیں کہ یہ وہ استکبار، وہ طاغوت جو جس بھی شکل میں ہو اسے اسی کی شکل میں اس طرح سے مسمار اور اس کو نابود کر دے کہ جیسے صفحہ ہستی پہ۔ ابھی آپ نے سید خامنئی کی شہادت کے حوالے سے جو کہا، اس کے حوالے سے میں ایک آیہ کریم کی تلاوت کرنا چاہوں گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دیا اور نیک عمل کیا، خداوند متعال نے دوسروں کے دلوں میں ان کی محبت کو قرار دیا۔ کیا بات ہے! دیکھیں پروردگار عالم، آج دیکھیں سید خامنئی، امام خامنئی کی محبت صرف شریان حیدر کرار کے دل میں نہیں ہے، بلکہ ہر وہ ذی نفس کہ جس کے اندر انسانیت کی رمق باقی ہے، اس کے دل میں سید علی خامنئی کی محبت اور تڑپ اور چاہت اور وہ دکھ بھرا ہے۔ اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ محبت، یہ حب، یہ وہ جو ہے پروردگار عالم نے مومنین کے قلوب میں، ان تمام انسانیت طلب اور جن کے دلوں میں انسانیت ابھی بھی زندہ ہے، ان کے دلوں میں قرار دی۔ اور یہ محبت اور یہ درد اور ان کی اس عظیم شہادت کے نتیجے میں کھڑا ہونے والا وہ انقلاب جو نہ صرف جمہوریہ اسلامی ایران میں بلکہ پوری دنیا میں، ہر خطے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر محلے میں جو ہے انتقام کے عنوان سے یا حق اور باطل کی جو ہے وہ تمام سرحدوں کی وضاحت کرنے کے عنوان سے آج ہم دیکھتے ہیں ہر گلی کوچے میں جو ہے لبیک یا خامنئی کی آوازیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، ہمیں سننے کو مل رہی ہے، اور ہم سب بھی یہ کہتے ہیں لبیک یا خامنئی۔ اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ محبت پروردگار عالم میں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے قلوب میں قرار دی۔ سب سے خوبصورت بات خیر زینب یہ ہے کہ دیکھیں پروردگار عالم کی محبت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم جو ہے کی محبت دو طرح سے، ایک محبت جو ہے پروردگار عالم کی خود اپنے بندوں سے محبت، اور ایک اس بندے کی محبت اپنے رب سے، دو طرفہ محبت کی ہم بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ جب ہم بندے کی اس کے رب کے حوالے سے محبت کو دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ ہر چیز کی علت جو ہے وہ پروردگار عالم ہے۔ ہر چیز کی، اگر ہمارے دل میں ایک لمحہ کے لیے توجہ بھی آتی ہے، ایک لمحے کے لیے چاہت آتی ہے، ایک لمحے کے لیے اس حب اور اس محبت اور عشق کا ہم احساس، ایک لہر بھی ہمارے اندر اگر وہ پیدا ہوتی ہے، وہ عنایت پروردگار ہے جو خدا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اب تم بھی جو ہے اس محبت کو اسی توجہ میں رہو۔ جس طرح سے اسوہ حسنہ قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ بھی ہر صبح جو دعا کیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ مجھے الہی جو میرا توجہ ہے طرفت عین، ایک پلک جھپکنے تک کے لیے بھی آپ سے مجھے اپنے حال پہ نہ چھوڑے، یعنی آپ کی رحمت بھی میرے شامل حال ہو، اور انسان بھی اگر مذکور ہو تو قرآن کریم سورہ رعد میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو ہے مستردل سکون پاتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، جب محبت کی آپ نے بات کی، مظاہر محبت کی، سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ یہ محبت کا موضوع آخر کیوں انتخاب ہوا؟ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 16 مرتبہ 16 ٹائم جو ہے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے جن کو خدا چاہتا ہے، جن سے خدا محبت کرتا ہے، 16 بار، اور 16 بار ہی ان لوگوں کا ذکر کیا جن سے خدا جو ہے بیزار ہے، جن سے خدا محبت نہیں کرتا۔ اب یہ 16 ٹائم جو ہے جن لوگوں سے محبت کا اظہار ہوا اور جن لوگوں سے محبت کا جو ہے اظہار نہیں ہوا، یا جن سے خدا جو ہے کہتا ہے کہ میں ان سے محبت نہیں کرتا، میں ان سے بیزار ہوں، ان کا ذکر کیا گیا۔ ان کے حوالے سے جو ہے میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گی، قرآن پاک کی آیات سے پروگرام کو میں چاہوں گی معمور کیا جائے۔ بالکل۔ سب سے پہلے پروردگار عالم سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں فرماتا ہے
ان اللہ یحب المحسنین، خدا احسان کرنے والوں کو پسند محبت کرتا ہے، بالکل. نہ صرف محبت کرتا ہے یعنی پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 222. اللہ توبہ کرنے والے اور پاک و پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. کیا بات ہے. پھر اس کے بعد تو فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 76، اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے. اس کے بعد دوبارہ کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، آل عمران 146، پہلے آل عمران 134 اور اب آل عمران 146، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان تمام آیات کی تلاوت کی ایک وجہ ہے جسے میں بعد میں لنک کرنا چاہوں گی، اس لیے توجہ چاہوں گی کہ اگر ہو سکے تو لنکس کو بھی جو ہے آپ نوٹ ڈاؤن کیجئے. پھر اللہ کہتا ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 159، ان اللہ یحب المتوکلین، پروردگار عالم توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے. اس کے بعد پھر کہا ان اللہ یحب المحسنین، سورہ مائدہ آیت نمبر 13، دوبارہ احسان کرنے والوں کو. ابھی تک جی. پھر دوبارہ کہا ان اللہ یحب المقصدین، اللہ سورہ مائدہ آیت نمبر 42، اللہ جو ہے عدالت برقرار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. پھر کہا، پھر دوبارہ کہا ان اللہ یحب المحسنین، سورہ مائدہ آیت نمبر 93. پھر کہا ان اللہ یحب المتقین، سورہ توبہ آیت نمبر 4. ان اللہ یحب المتقین، دوبارہ سورہ توبہ آیت نمبر 7. پھر کہا واللہ یحب المتطہرین، سورہ توبہ آیت نمبر 108. پھر کہا ان اللہ یحب المقسطین، سورہ حجرات آیت نمبر 9. ان اللہ یحب المقسطین، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8. اور اس کے بعد کہا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، سورہ صف آیت نمبر 4. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے پروردگار عالم جو ہے محبت کرتا ہے. یعنی یہ 16 موارد، یہ وہ آپشنز ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم جو ہے محبت کرتا ہے. اور ان 16 آیا میں ہم نے دیکھا 3 یا 4 یا شاید 5 مرتبہ محسنین کا ذکر آیا، 3 بار مقسطین کا ذکر آیا، 2 بار توابین کا ذکر آیا، 3 بار متقین کا ذکر. اگر ہم یہی دیکھیں کہ اس طرح سے ریپیٹ کی جا رہی ہیں، یعنی کچھ صفات جو ہیں پروردگار عالم جو ہے ان کو ملاک قرار دے رہا ہے اپنی محبت کا. ہم نے متطہرین کو 2 بار دیکھا، ہم نے توابین کو 3 بار دیکھا، ہم نے دیکھا محسنین کو سب سے زیادہ پروردگار عالم نے کہا. لیکن وہ مورد جو ایک بار ذکر ہوا اس میں کیا کہا ہے الذین اللہ یحب میں پھر سے اگر آیت کا لنک صحیح سے پڑھ سکوں، سورہ صف آیت نمبر 4، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. آپ ان 15 موارد میں پہلے دیکھیں تمام وہ افراد ہیں جو اپنی زندگی میں ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہوئے احسان بھی کر رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، مطہر بھی ہیں، دادگر بھی ہیں، عدالت کا اجرا بھی کرنے والے. لیکن اللہ تنہا وہ گروہ جسے یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ ان اللہ یحب الذین، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے یقاتلون فی سبیلہ، جو اس کی راہ میں جو ہے کیا ہوتے ہیں، یقاتلون، جو نہ صرف جہاد کر رہے ہیں، جہاد اللہ کی راہ میں قتل کرنے والوں میں اور مقتول کرنے والے دونوں شامل ہیں. یہاں پہ یقاتلون فی سبیلہ کا نام بنیان مرصوص، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. بالکل یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نہ صرف قتال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اس مرتبہ قتال سے بھی گزر جاتے ہیں اور اپنی جان کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے محسنین، توابین، مقسطین اور جو ہے متطہرین کے درجات سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. آج ہم جو ہے پریکٹیکلی جب دیکھتے ہیں آئمہ معصومین کے بعد ہماری زندگیوں میں وہ نمونہ جو بارز آج 21 سینچری میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا شخص ہے یا وہ کون سی ایسی ذات ہے یا وہ کون سا ایسا مکتب ہے یا کون سا ایسا اسکول آف تھاٹ ہے جو ہمیں یہ تمام صفات جو ہے ایک جگہ پہ بیان کر رہا ہو، اور نہ صرف بیان کر رہا ہو، بلا رہا ہو، بلکہ عملی طور پر اس کو ہم دکھا رہے ہیں. اور وہ ہم دیکھتے ہیں سید علی خامنہئی کی زندگی میں. بالکل ٹھیک ہے، آپ کی زندگی میں ہم نے بارہا آپ کی شفقت کو دیکھا، ہم نے آپ کی عدالت کو دیکھا، ہم نے آپ کو دیکھا ان کے احسان کو دیکھا، آپ کے احسان کو دیکھا، آپ کی طہارت کو دیکھا، آپ کی پرہیزگاری کو دیکھا. جی، اور میں ان کے احسان پہ ایک بات کہنا چاہوں گی. جب کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ ایک فارن کنٹری میں ہو، سب سے پہلے فیلنگ جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں شاید غربت میں ہوں، لیکن
مقام معظم رہبری کا وہ جملہ مجھے یاد آ رہا ہے جہاں پہ وہ فورن اسٹوڈنٹس کو کہہ رہے ہیں آپ صاحب خانہ ہیں. آپ صاحب خانہ ہیں. کس کنٹری میں ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے کس دنیا کے سپریم لیڈر کو اس طرح سے کسی فورن اسٹوڈنٹ کو اس طرح سے کہتے ہوئے دیکھا ہے؟ اینڈ آئی تھنک کہ ہم سب جو بھی یہاں پہ فورن اسٹوڈنٹس ہیں ایک احساس ہمیں گھر یہاں لگتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم غربت میں ہیں. ہم غربت میں ہیں. اسی لیے آپ جنگ کے حالات میں بھی دیکھیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس سرزمین سے نہ صرف یہ کہ یہاں پر موجود ہیں بلکہ دل کے ساتھ پورے خلوص اور پورے اخلاص کے ساتھ پوری قدرت کے ساتھ جو ہے ہم جمہوری اسلامی ایران میں رہتے ہوئے ان کی عوام کے ساتھ ہم صدا ہو کر جو ہے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے حق کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے جو ایکشن جو عمل جو بھی ہم سے بن سکے ہم کرنے کے لیے انجام نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ اپنی آنے والی نسلیں اپنی اولاد کے لیے بھی ہم یہی جذبہ رکھتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے مصداق محبت الہی. کیا بات ہے. اس پہ مزید گفتگو کرنا چاہیں گے لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی. میں پوری ٹیم جو ہماری ہدایت کی ٹیم ہے ان کی بہت زیادہ مشکور ہوں, ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں, اور جو حرم کی اتھارٹیز ہیں ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہے کہ ان حالات میں انہوں نے ہمیں لائیو میں جانے کی اجازت دی. ہمیں یہ توفیق عطا ہوئی کہ آج جو عظیم شب ہے شب قدر ہے, اس عظیم رات میں ہم یہاں سے لائیو پروگرامز کریں, جبکہ ہمارے سروں پہ بھی یہ خطرہ منڈلا رہا ہے کہ کبھی بھی کہیں سے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ظالم کو تو کوئی شناخت نہیں ہوتی ہے کون سویلین ہے کون نان سویلین ہے کہیں پہ بھی, اور زیادہ سے زیادہ حملے ہم نے راتوں میں ہی ہوتے ہوئے دیکھے. لیکن اس کے باوجود زیادہ حملے سویلین پہ ہی کیے جا رہے ہیں, سویلینس پہ ہی کیا جا رہا ہے. اور سب سے پہلا اٹیک ہی انفیکٹ ایک ایلیمنٹری اسکول پہ گرلز اسکول پہ ہوا. تو یہ اس کا مجھے نہیں لگ رہا کہ ظالم حکومت کو کوئی ہمیں ان کا تعارف کرنے کی ضرورت ہے, پوری دنیا جانتی ہے. اور اس کے باوجود آپ کا یہاں ہمارے ساتھ موجود ہونا, آپ کی بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ آئی, اور یہ جو شجاعت آپ ہمیں دکھاتے ہیں اس طرح سے ان حالات میں آتے ہوئے اور لائیو ناظرین تک کوئی بات پہنچانے کے لیے, یہ بھی یقیناً جہاد ہے. انشاءاللہ کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ ساری عبادات کے عنوان سے مقبول ہو. خیر زینب, سب سے خوبصورت بات جو ہے ان دنوں کی یہ دکھائی دیتی کہ ہمیں اس سوتی ہوئی دنیا کے اندر بیداری نصیب ہو گئی. الحمدللہ خون شہید نے وہ رنگ لایا ہے کہ وہ خوابیدہ مردہ معاشرے بھی بیدار ہونے کی جانب بڑھ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور یہاں پہ ایک اور بات کہنا چاہوں گی, ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آذربائیجان کے, ان سے میں نے کچھ دن پہلے کہا کہ آپ کیوں ان حالات میں یہاں پہ ہے, کیونکہ اچھا لگتا ہے ان حالات میں آپ لوگوں سے بات کریں, جانیں ان کے جذبے کیا ہے, سب کا ہمارا ہی عقیدہ ہے یا وہ کوئی خاص عقیدہ رکھتے ہیں. اور انہوں نے کہا بہت خوبصورت بات کہی جو میں یہاں ناظرین سے بھی شیئر کرنا چاہوں گی, کہ انہوں نے کہا کہ ہماری یونیورسٹیز ہماری ایمبیسی سب تیار ہے کہ ہمیں لے کے جائیں سیف, اپنے کنٹری میں سیف لے کے جائیں, لیکن ہم چوز کرتے ہیں ان حالات میں یہاں رہنا, کیونکہ اگر ہم نہ رہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب ہم کربلا کی سٹوری سنتے ہیں ہم کہتے کاش ہم وہاں ہوتے, اور ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوں گے ہاں جنہوں نے کربلا تو, کو لیکن چھوڑ ابھی دیا. ہم کربلا میں ہیں, اور ہم کیوں نہ ہم اسی میدان میں, اور اب ہم یہاں سے چلے جائیں. تو بہت ہی خوبصورت تھا. اور انہوں نے پھر کنٹمپریری ٹائمز میں کہا غزہ کا بھی جب ہم حالات دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے کاش ہم فلسطین میں ہوتے, لیکن ابھی یہاں وہی کربلا ہے وہی فلسطین ہے, تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ ہیں. تو ہر کسی کا ایک بہت خاص عقیدے کے ساتھ یہاں آتے ہیں. جی بالکل. اور ابھی یہ کہنا یا لیتنی کنا معا, اس کا جو ہے راستہ اب ختم ہو گیا. آپ لوگ جو ہے اس وقت کربلا کے میدان میں موجود ہیں, آپ حسینی ہیں یا یزیدی ہیں. آئی تھنک رمضان کے سٹارٹ میں جو ہمارے پروگرامز ہوئے تھے اس میں میں نے یہی بات کہی تھی, جب ابھی یہاں پر جو ہے ایسے حالات نہیں تھے. میں نے کیا کہا تھا کہ آج دنیا, تمام دنیا یا حسینی ہے یا یزیدی ہے, کوئی تھرڈ آپشن اویلیبل ہی نہیں ہے. تمام حق ورسز تمام ایول ہے. ابھی پورا حق, تمام حق کے کامل اور حق کے جو ہے باطل کامل جو ہے وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہیں. یہاں پر اگر آپ بھی طرف ہو جائیں, آپ کہیں کہ ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے, آپ یزیدی لشکر میں کھڑے ہیں. بالکل, کیونکہ بیچ والا کوئی راستہ نہیں ہے, بیچ والا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. بالکل آپ جو ہے, اور اسی کو اب مظاہر محبت خداوند کی طرف سے جب ہم لے کے جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم مظاہر محبت خداوند کو اس معاشرے کے اندر نہ صرف دیکھتے ہوئے
اپنی زندگیوں میں اس کے اندر ہم ان پر اپلائی کرتے ہوئے ان تمام آیات کو ہم اپنے آپ کو جو ہے حسینی لشکر میں شامل کر سکتے ہیں، اور اس حسینی لشکر میں شامل ہو کے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم نہ صرف خدا سے محبت کرتے ہیں بلکہ ہم ان مصادیق میں سے ہیں جن سے پروردگار عالم محبت کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، ابھی جیسے میں نے کہا کہ قرآن پاک میں 16 آیات ایسی ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں لوگوں سے محبت کرتا ہوں. 16 آیات ایسی ہیں جن میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں ان سے محبت نہیں کرتا. میرا خیال ہے ان کا ذکر بھی ضروری ہے تاکہ بالکل، باطل تاکہ کا ہمیں چہرہ پتہ بھی چلے بے نقاب ہوتا چلے بالکل کہ اس کی کون سی خصلتیں ہیں، کون سی اس کی کوالٹیز ہیں کہ ہم ان کہ سے جس دور کی رہیں. وجہ سے ہمیں بھی ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور یہاں پہ ایک بات مینشن کرنا چاہوں گی، جب آپ نے مومنین کی کچھ کوالٹیز یا ان لوگوں کی کوالٹیز بیان کی جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ یحب سے پہلے ان تھا، ان اللہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے بلکہ ان جہاں پہ آتا ہے یعنی یقیناً نو ڈاؤٹ، یعنی اور زیادہ تاکید ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل تاکید کی جا رہی ہے. اچھا، نیکسٹ 16 آیات کے جس میں پروردگار عالم جن لوگوں سے محبت نہیں کرتا، سب سے پہلے جو ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 190، ان اللہ لا یحب المعتدین، وہ لوگ جو تجاوز کرتے ہیں، وہ لوگ جو زیادتی کرتے ہیں، ایگریسرز ہیں. واللہ لا یحب الفساد، سورہ بقرہ آیت نمبر 205، اللہ جو ہے فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. واللہ لا یحب الفساد یہ ہو گیا. اور اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 276، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. سورہ آل عمران آیت نمبر 32، پھر یہی فإن اللہ لا یحب الکافرین. آل عمران آیت نمبر 57، واللہ لا یحب الظالمین. آل عمران 140، واللہ لا یحب الظالمین. سورہ نساء آیت 36، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، خود خواہ اور خود پسند لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما. سورہ نساء آیت نمبر 107، اللہ خیانت کرنے والوں سے اور جن کا گناہ کرنا جن کا پیشہ بن جائے، جن کی عادت بن جائے، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. واللہ لا یحب المفسدین. سورہ مائدہ آیت 64، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ جو ہے ایگریسرز کو پسند نہیں کرتا. سورہ مائدہ آیت 87. سورہ انفال آیت 57، ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ خائنین کو پسند نہیں کرتا. سورہ حج آیت نمبر 38، ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، خدا خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب الفارحین، جو متکبر ہو کے گھمنڈ میں ہو کے خوشیاں منا رہے ہوں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ متکبر اور مغرور لوگوں کو پسند نہیں کرتا. واللہ لا یحب کل مختال فخور، متکبر اور مغرور. اب ان 16 آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں کم از کم 4 بار متکبر اور فخور کی بات کی گئی ہے. وہ لوگ جو متکبر ہیں، وہ لوگ جو اہل فساد ہیں، وہ لوگ جو خائن ہیں، وہ لوگ جو ظالم ہیں، وہ لوگ جو، یعنی ہم یہ کوالٹیز دیکھ رہے ہیں کہ جو ستمگر ہے، جو ظالم ہے، جو خائن ہے اور جو متکبر ہے. اور آج ہم جب ہے باطل میں جب دیکھتے ہیں کہ تمام صفات ان کے اندر اتنے دن سے بھی زیادہ روشن، بالکل وہ کیا کہتے ہیں اضحى من الشمس، حتیٰ سورج سے بھی زیادہ واضح ان کے اندر یہ صفات دکھائی دی جا رہی ہے کہ ہر کمنٹ کے بعد ان کا غرور، ہر اسٹیٹمنٹ کے بعد، ہر اسپیچ کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس قدر بدمست اور غرور اور متکبر میں یہ لوگ ظلم اور ستم کو جو ہے کس حق کے ساتھ اور کس اپنے جو ہے اور کمانڈ کے ساتھ آگے لے کے جا رہے ہیں. اور کتنے خائن ہیں. آپ دیکھیں جب کوئی قوم ایک پریزیڈنٹ کو سلیکٹ کرتی ہے، اس بھروسے سلیکٹ کرتی ہے کہ یہ ہماری قوم کو آگے لے کے جائیں گے، فار ایگزامپل ABC فرسٹ کنٹری ہو، تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی ہی قوم کے ساتھ خیانت کر کے دوسرے متجاوزین کے ساتھ مل کے دوسرے ممالک کو یا دوسری اقوام کو فوقیت دیکھے، اپنی عوام کو اپنے ہی پاؤں تلے جو ہے روندا چلا جائے، اپنے ہی سولجرز کو مروانا. تو یہ اتنا بڑا خائن پریزیڈنٹ، اور یہ خیانت، یہ تکبر، یہ سب جو کوالٹیز آپ نے کہی، اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہے اور یقیناً بیزار ہے. یہاں پہ بھی ہم نے دکھا ان اللہ، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان لوگوں سے بیزار ہے. اور یہ ساری کوالٹیز جس طرح سے آپ نے کہا
باطل میں اس وقت واضح ہے، ظالمین میں بہت زیادہ واضح ہے، چاہے ان کی سٹیٹمنٹس، چاہے ان کے ٹویٹس، چاہے ان کا یہ پریکٹیکل ایگریشن جو ہے ہمیں کافی سامنے نظر آتا ہے. تو آپ کچھ مصادیق پہ بھی بات کرنا چاہ رہی اب تھی. ہم انہی آیات کو 32 آیات کا ہم نے ذکر کیا، اور بالکل. اس میں ہم نے جو ہے وہ مصادیق بیان کیے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور وہ مصادیق بیان کیے کہ جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا. اب پریکٹیکلی ہم انہی مصادیق کو اپنی زندگی میں لے کے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہے میں محسنین سے محبت کرتا ہوں. اب محسنین یعنی وہ احسان کرنے والے، وہ کون سے افراد ہیں؟ آپ جا کے دیکھیں آپ کے محلے میں وہ بندہ جو والنٹیئرلی اٹھ کے آپ کے آ کے محلے میں صفائی کر رہا ہے، یا وہ جو تبرک دے رہا ہے، جو والنٹیئرلی جو ہے آپ کی سیکیورٹی کا انتظام کر رہا ہے، کیا یہ محسنین میں سے نہیں ہے؟ بالکل. یہ آپ کی کچھ ایگزامپلس سے مجھے کچھ چیزیں یاد آ رہی ہے، اور میں لازم جانتی ہوں ان کو ذکر کرنا یہاں پہ، کہ ان سچویشنز میں یہاں پہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ کچھ جو جنہیں ہم نانوائی کہتے ہیں، جو بیکری شاپس ہیں، وہ ان کے پاس یوزولی بڑی لمبی لائن لگی ہوتی تھی اس سے پہلے، لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ پوسٹرز لگائے ہیں کہ فری اینڈ وداؤٹ لائنس آپ ہم سے جو ہے دریافت کر سکتے ہیں. خاص طور پہ ان میں جو آج ہی صبح میں نیوز میں دیکھ رہی تھی، یہ تھا کہ سب سے پہلے پریورٹی پہ جو ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو کنٹینیوسلی ان لوگوں کو مدد کرنے میں مشغول لوگ ہیں، ان کو بنا کسی لائن میں رہے اور فری آف کاسٹ ہم بیکری پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ بھی احسان ہے. اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ جس دن شہادت، یہ اتنی عظیم شہادت اناؤنس ہوئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ ٹیکسیز یہاں پہ ہمارے گھروں سے حرم تک یا حرم سے گھروں تک کہہ رہے تھے کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے. 5 صلوات رہبر اعظم کے لیے پڑھے. بہت ہی یعنی آئی تھنک کہ کہیں پہ میں نے سنا تھا، حاج قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد ہی میں نے سنا تھا کہ یہ جو جسم ہوتا ہے اس میں اتنی بڑی روحیں جو ہے وہ محدود ہوتی ہے، اور پھر جب شہادت انہیں نصیب ہوتی ہے پھر یہ دلوں پہ اچھی طرح پھیل جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ ان کی شہادت کے بعد ہی ان کو بہت سارے لوگوں نے جانا پہچانا. یا رہبر معظم کا بھی اسی طرح سے ہوا کہ جو اندر سے بھی پروپیگنڈا، جو فورن انٹرفیرنس کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا تھا، لیکن ہم نے دیکھا چاہے کوئی حجاب میں ہے، بے حجاب ہے، سب اس وقت ایک ماتم کی حالت میں، ایک عام سوگ اور اس میں ہے اور سامنے آ رہے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. بالکل جس طرح سے آپ نے کہا کہ امام علی علیہ السلام کی زندگی جیسے ہمارے سامنے تھی، اور جیسے کہ ان کی شہادت پہ بھی لوگوں نے کہا کہ یہ کہاں شہید ہوئے، اور کہا گیا کہ نماز بھی پڑھتا یہ نماز بھی پڑھتے تھے. مسجد میں شہادت کے بنا پر تعجب کیا گیا. شام میں یہ کہا گیا مگے علی مسجد میں تھا، مگے علی نماز پڑھتا تھا. بالکل. اور اسی طرح سے اپنے جد کی طرح ان کی شہادت پہ بھی ایسا کہا گیا. جب کہا گیا کہ یہ اپنے گھر میں شہید ہوئے، لوگ حیران ہو گئے، کیا یہ ٹنلز میں نہیں تھے؟ کیا یہ کسی ریفیوج پلیس پہ نہیں تھے؟ یہ کہاں، یہ گھر میں کیا کر رہے تھے؟ تو بالکل ایسے ہی. اور ان کا جو لاسٹ سٹیٹمنٹ اپنی سیکیورٹی کو لے کے تھا، کیونکہ ایسے شاید دنیا کو لگے کہ یہاں پہ بہت بڑا سیکیورٹی لوپ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب سیکیورٹی نے انہیں کہا تھا کہ ہم آپ کو ریفیوجی کیمپس میں یا ہم آپ کو کسی سیف جگہ، سیف زون یا کسی ٹنل وغیرہ میں لے کے جاتے ہیں انڈر گراؤنڈ پوزیشنز میں، تو رہبر کا بہت ہی عجیب جملہ تھا. اور انہوں نے کہا کہ جب میری قوم ڈائریکٹلی انڈر فائر ہے تو میں کیا، آپ چاہتے ہیں کہ میں انڈر گراؤنڈ چلا جاؤں؟ تو بہت ہی وہ پیپل سینٹرڈ لیڈر جسے کہتے ہیں، وہ کوالٹی. زینب، جیسے میں نے کہا کہ پروردگار عالم ایسے لوگوں کی محبت کو دلوں میں قرار دے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ خدا کی محبت کا ایک مصداق ہے. ایک دفعہ محبت ہوتی ہے انڈیویژل، ابھی آپ کی اس ایگزامپل سے میرے ذہن میں آیا، ایک ہوتی ہے ایک شخص کے لیے محبت. ٹھیک ہے، ایک شخص کے، جیسے آپ نے کہا کہ ابھی شب قادر میں یا شہادت کے وقت ٹیکسی والوں نے کہا 5 صلوات پڑھ دیں، ہدیہ کریں روح آغا خامنائی کو، امام خامنائی کو، ہمیں کرایہ نہیں چاہیے، بسیں فری چل رہی ہیں. جہاں ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ آ کے ایسے قدم اٹھاتی ہے، مثال کے طور ابھی شب قادر میں جتنی بس سروسز ہیں یہاں پہ راتوں میں فری کر دی گئی. بالکل ٹھیک ہے. جب گورنمنٹ ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کر دیتی ہے، یعنی وہ اثر محبت جو ہے وہ انفرادیت سے نکل کے اجتماع تک سرایت کر چکی ہے. یہاں پر آتا ہے کہ وہ فرد وہ انفرادیت سے جب اجتماع میں تبدیل ہوتا ہے
تو وہ معرفت، وہ بصیرت، وہ شعور جو ہے وہ ایک ایسی قوم کی صورت میں نظر آتا ہے کہ جو دوسری تمام اقوام کے لیے کیا بن جاتی ہے، رہبریت اور قیادت کے مقام پہ فائز ہو جاتی ہے. بالکل یہاں پر آج جو ہے جب ابھی میں اخبار پڑھ رہی تھی، بہت سے کمنٹس چیک کر رہے تھے، کہا کہ جب دنیا سے پوچھا گیا کہ ایران جیتے یا ان کا مخالف کنٹری، تو ویسٹرن کنٹریز میں سے جو ہے 89 لوگوں کا یہ کہنا، 89% جو ٹویٹ تھے یا کمنٹس تھے اس میں یہ کہا گیا ایران جیتے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کو حق اور باطل کا فرق نظر آیا. اور وہاں پر حق و باطل کا جب فرق نظر آ جائے تو پھر آپ کی نیشنلٹی، آپ کے پاسپورٹس، آپ کا جغرافیائی حدود اربا جو ہے آپ کے حق اور باطل کو معین نہیں کرتا. یہاں آپ تمام حدود سے بالا تر اس حق کے ساتھ متصل ہو گئے ہیں جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے سعادت فراہم کرنے والا ہے. یہاں پر ہم ہر اس قید سے آزاد ہو کر اس حق کے پرچم کے تلے جمع ہو رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ وہی محبت خدا ہے جو اس فرد سے اس معاشرے میں تزریق کی گئی، انجیکٹ کر دی گئی ہے. بالکل جہاں پہ لوگ جو ہے جنہوں نے زندگی میں ہمیں الحمدللہ ہمیں یہ توفیق تھی کہ ہم نے کئی بار آقا کی زیارت کی، اپنے امام کی زیارت کی. ہم نے امام خامنہئی کے حضور میں جا کر، بے شک پرسنلی انڈیویجولی تو ہم نے نہیں دیکھا، جیسے کانفرنسز وغیرہ ہوئی یا اجلاس ہوئے ہمیں یہ زیارت ہوئی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے شاید اپنی زندگی میں آپ کی تصویر نہیں دیکھی، آپ کی آواز نہیں سنی، لیکن اس کے باوجود ان کے قلب آپ کے ساتھ متصل ہو گئے. یہ کیسے؟ یہ محبت الہی کا مصداق ہے. کیا بات کہ جو اس شخص کو ملا، اور اس کی واحد وجہ کیا تھی کہ وہ شخص جو ہے حق کا طالب تھا، اس فطرت پہ ابھی باقی تھا جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو خلق کیا تھا. بالکل. میرے بہت سارے ایسے یونیورسٹی فرینڈس ہیں جو اہل سنت ہیں، اور ان کی شہادت سے ایک دن پہلے، مجھے نہیں پتا باہر کی میڈیا میں کیا کچھ ریومرز ہو رہے تھے، لیکن ہمیں تو بہرحال یہاں پہ ایسی خبر نہیں تھی، اور انہوں نے لکھا ہوا تھا اپنے اسٹیٹ میں جو اسٹیٹس وغیرہ ہوتا ہے، اور مجھے بہت حیرانی ہوئی اس پہ. انہوں نے لکھا تھا کہ کاش میں آپ پہ قربان ہو جاؤں. اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم بہرحال چلو یہاں تھے، ہم نے دیکھا آقا کو، ہم نے ان کی باتیں سنی، اور ہمیں فارسی بھی سمجھ میں آتی تھی، ان کے اسٹیٹمنٹس ہمارے دل میں ڈائریکٹلی اترتے تھے. لیکن یہ ایک انسان جس کو نہ ان کی لینگویج سمجھ میں آتی تھی، نہ کبھی سامنے دیکھا ہوا ہے، ان کے دلوں میں ایسی محبت کیسے ہے کہ یہ خدا سے دعا کر رہے کہ آپ ہماری جان بھلے لیں، ہمیں فدا کریں انہیں، لیکن وہ سلامت رہے. مصداق محبت خداوند متعال ہے یہ. اچھا، اب مسجد کے محبت خداوند کی طرف سے ہم جب آگے بڑھتے ہیں کہ ابھی ہم رمضان المبارک کے متبرک ترین لحظات میں ہیں. ایک عظیم شہادت کو دینے کے بعد ہم 23 رمضان المبارک شب قدر میں جو ہے داخل ہو رہے ہیں. بالکل. اور ایسی شب قدر خیر من الف شہر، ایسی رات جو ہزاروں راتوں سے بہتر افضل ہے. ہم ایسی رات میں داخل ہوئے رہے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم جو ہے ہماری ایک سال کی تقدیر کو آج کی رات جو ہے مقدر کیا جائے گا. اب ایسے لحظات میں، ایسے لمحات میں حرم مطہر حضرت معصومہ میں بیٹھ کر کتنی سرد ہوا میں ہم لوگ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب بھی ہمارے ساتھ جو ہے اس رات کی اہمیت کو درک کرتے ہوئے سب سے پہلی دعا جو آج ہمارے لیے ہو، اللہم عجل ولیک الفرج، اور اس کے بعد وجعل من اعوانہ و انصارہ، کہ پروردگار عالم نہ صرف ہمارے امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، بلکہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے جانثاروں میں شامل ہوں. بالکل. آپ کے جو ہے جانثاروں میں شامل ہوتے ہوئے نہ صرف میں، میری اولاد، میری نسلیں، میرے عزیز ترین افراد جو اللہ نے اس دنیا میں میرے لیے قرار دی، سب کے سب جو ہے اپنے امام وقت پر قربان ہو. اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے امام وقت کی جو ہے خدمت کرتے ہوئے ان کے راہ میں ان کے اوپر نثار ہوں. اور آپ سب کے لیے بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ میری نظر میں اس سے بڑی جو ہے دعا ہمارے لیے آج شب قدر میں اور کوئی بھی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ ابھی جب ہم لائیو یہاں پہ پروگرام کریں تو ہمارے سراؤنڈنگس میں کچھ آوازیں آ رہی ہیں، اور آپ کے چہرے پہ اتنا سا بھی میں ڈر، خوف نہیں دیکھ رہی ہوں، کیونکہ سب سے پہلے جب ایک عورت اس قسم کی ایکسپلوژن آوازیں سنتی ہے تو سب سے پہلے وہ ڈر سا آتا ہے، اور یہ کیا ہوا، کہاں سے آواز تھی اینڈ آل. لیکن بالکل
لوگ بھی نیچے بہت زیادہ آرام اور یہ آرام اور اطمینان وہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سورہ فتح میں بالکل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومنین کے دلوں میں ایک عجیب قسم کی ٹرانکولیٹی، آرام بخشا ہے، سکون بخشا ہے، اطمینان ہے، اور ہم وہی اطمینان دیکھ رہے ہیں. میں آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی ہوں، اور یقیناً لوگ بھی جو ہے ہمارے بیک گراؤنڈ میں چل رہے آرام سے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے کہاں سے کوئی آواز آ رہی ہو، چاہے کسی ایکسپلوژن کی ہو یا کسی اور چیز سے آواز ہو رہی ہو، لیکن یہ ہے کہ کوئی ڈر ہی نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا کہ مثلا میں بھی کچھ دن پہلے ابھی تہران میں تھی، اور بالکل ہمارے سر کے اوپر سے کچھ میزائلز اور 6-7 ایکسپلوژن ایٹ اے ٹائم ہو گئے، اور میں نے لوگوں کو وہاں پہ بھی بھاگتے ہوئے، کیونکہ ان لائک اینی ادر کنٹری، کوئی اور قوم ہوتی تو وہاں لوگ یقیناً بھاگ رہے ہوتے ایسی صورت، اور وہ لوگ جہاں تھے وہاں رکے اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے. آپ دیکھیں مقام معظم رہبری بھی ہمیں یہی کہا کرتے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ کی جو صلاح ہے سب سے بڑی وہ اللہ اکبر ہے، اور اس صلاح کے مقابلے میں آپ یقین جانے کہ دشمن بے دفاع ہے، ظالم بے دفاع ہے اس صلاح کے مقابلے میں. اور آئی تھنک اس ٹائم ہم اس چیز کو بہت زیادہ فیل کر رہے ہیں، بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. آپ ایک ہی نعرہ لوگوں کے لبوں پہ دیکھیں گے، اب اور بھی ریزسٹنس مقاومت کے نعرے ہیں، لیکن سب سے بڑا نعرہ جو اس وقت لوگوں کے لبوں پہ ہے وہ ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس کے بعد جو ہے پروردگار عالم نے عزت کو مومنین کا حق قرار دیا، اسی لیے ہم کہتے ہیں ہیہات من نزلہ. جی، اور اسی کو ہم توکل بھی کہتے ہیں، کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور یہ توکل یقین مانے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سیکھا. ایرانی قوم جو ہے، ہم نے یہاں پہ سیکھا توکل کیا ہے، ہم نے یہاں پہ سیکھا اللہ اکبر کیا ہے. کیونکہ ہم تو یوں ہی پڑھتے ہیں ذکر میں، نماز میں، لیکن سچ میں اللہ اکبر جاننا، اس بات کو ماننا کہ اللہ سب سے اکبر ہے، سب سے گریٹسٹ، اور ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، یہ بہت یعنی ڈیپلی ہم نے اس بات کو سمجھا، سیکھا، اور ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ سچ میں اللہ اکبر صرف یہ 2 ورڈ نہیں ہے، بلکہ ہمارا پورا وجود جو ہے اس سے بدل سکتا ہے اگر ہم اس کو سمجھیں کہ اللہ اکبر یعنی کیا. تو یہی اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے یقیناً ایک تو اگر اللہ بھی انہیں پسند کرتا ہے، اور یقیناً فتح بھی ہمیں انشاءاللہ حاصل ہوگی انشاءاللہ. اور جی، کیونکہ بقول امام خمینی وہ کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں جو بھی ہو، مومنین ہر حال میں جو ہے وہ انہوں نے فتح حاصل کی ہے، کیونکہ یا تو ہم شہید ہوتے ہیں یا ہم غازی ہوتے ہیں. دونوں حالتوں میں اگر ہم راہ مستقیم پہ رہے، اور اگر ہماری زندگی کی آخری لحظات تک ہم کوشش کریں، دیکھیں نتیجہ اللہ کے ذمہ ہے، ہمارا وظیفہ، ہماری ذمہ داری جو ہے وہ کوشش کرنا، اپنی کوششیں یہی اسی کا نام، اسی کوشش کا نام جاہدہ یعنی کوشش کرنا. بالکل ٹھیک ہے، ہمارا وظیفہ، ہماری ذمہ داری، ہماری رسپانسبلٹی یہ جہاد ہے. بالکل. گاہی جہاد تلوار کے ذات ہے، کہیں جہاد ہماری طرح. ہاں، اور آئی تھنک کہ جہاد ورڈ کو جو ہے نا بہت زیادہ ان کے ذریعے، جی، جہاد ورڈ کو بہت زیادہ مس ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. جب ہم جہاد سنتے تو سب سے پہلا ایکویلنٹ ٹیررزم اور سم تھنگ آ جاتا ہے، بٹ جہاد یعنی اسٹرگل، رائٹ؟ جہاد کا مطلب ہوتا ہے اسٹرگل. فار ایگزامپل اگر ہم اللہ کے راستے میں اسٹرگل کر رہے ہیں، کبھی میں یہی ماہ رمضان جو ہمیں سکھاتا ہے کہ میں صبح سے شام تک گناہوں سے دور رہوں، آنکھوں سے گناہ نہ کروں، یا اپنے کسی اعضاء و جوارے سے گناہ نہ کروں. برداشت کروں. سب سے اس کی عام ترین سطح جو ہے بھوک پیاس کو برداشت کروں. صحیح، آئی ایم اسٹرگلنگ، یہ اسٹرگل ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جہاد یعنی کہ صرف کوئی گن سے لے کے، فقط اس کو گن سے لے کے مرتبط کیا جاتا ہے. نہیں، جہاد یعنی یہی بھی ہے کہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں یہ خود ایک جہاد ہے، خاص طور پہ ان حالات میں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف سے ایپسٹین فائلز جو ہے وہ والے مجرم لڑ رہے ہیں، اور ایک طرف سے خشک دہن جو لوگ ہیں، جو وہ لوگ جن کی زبان پہ صرف ایک ہی بات ہے، اللہ اکبر. بالکل، اور روزے میں ہے. اور جس طرح سے کہا بھی گیا کہ 10ویں دن پہ اپنے جد کی طرح بھوکے پیاسے ہمارے آقا کو بھی ان ظالمین نے شہید کر دیا. انسان جس سے محبت کرتا ہے، اس کا رنگ، اس کی بو، اس کی عکس اور اس کا آئینہ اس کے وجود میں اتر آتا ہے. بالکل ایسا یہاں معلوم ہوتا ہے کہ سید امام خامنہئی کس قدر اپنے جد بزرگوار امام حسین سے محبت کرتے تھے. کہ نہ صرف اس محبت میں کچھ کلپس میں دیکھ رہی تھی کہ
شہداء کے گھروں میں جاتے ہوئے ان کی ماؤں کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ میں بھی جو ہے آپ کے بچوں کی طرح میں بھی اس دنیا سے شہادت کے ساتھ جاؤں، کہیں میں شہادت سے محروم نہ رہ جاؤں. یعنی دشمن کو بھی معلوم ہے آپ کی عمر 86 ایئرز ہے، آپ جو ہے ابھی عمر کے اس حصے میں ہیں کہ کسی وقت بھی، اور امام کی سب سے زیادہ، آغا خامنہئی کی، امام کی، ہمارے رہبر کی سب سے زیادہ جسے کیا کہتے ہیں دغدغہ اور ٹینشن یہ تھی کہ میری موت جو ہے تبھی نہ ہو، وہ شہادت پہ ہو. بالکل. اور دشمن آج خود یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے شخص خود شہادت کے پیچھے، وہ جسے کیا کہتے ہیں فارسی میں در بدر تم والے شہادت میں گیا ہے. یعنی یہ شہادت اور کے پیچھے ابھی جو دشمن اور ظالم کے جو ہے نا آپس میں ہی وہ لڑ رہے ہیں اس بات پہ کہ آپ نے انہیں کیوں شہید کیا. ہاں، کیونکہ یہاں دیکھیں کہ ظالم بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ شہادت یعنی کیا، شہادت ہے، شہادت کا کیا مقام ہے، اور آپس میں لڑ رہے ہیں کیوں، اس ایج میں آپ نے کیوں انہیں یہ رتبہ حاصل ہونے دیا. اور بے وقوف وہ خائنین جن کا یہ کہنا تھا کہ امام خامنہئی کے جانے سے ہی انقلاب اسلامی کی جو ہے بساط کو جم کر لیا جائے گا، اور ہم نے نیا انقلاب دیکھا. اسلامی امام خمینی، امام خامنہئی یا کسی بھی شخص سے وابستہ نہیں، یہ حکومت الہی کا وہ مقدمہ ہے کہ جسے امام زمانہ نے آ کر اس پوری دنیا پر جو ہے کرنا ہے. آج دشمن بھی کہتا ہے کیوں جمہوری اسلامی ایران کے اگینسٹ ہیں، کیوں شیعہ مکتب کے اگینسٹ ہیں، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ واحد مکتب تشیع ہے کہ جو امام وقت کے منتظر ہے، اور نہ صرف منتظر ہیں بلکہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب امام وقت آئے گا تو وہ پوری دنیا پر حق کی حکومت کو قائم کرے گا. بالکل. حق کی حکومت کے قیام کا مطلب یہ ہے کہ جتنا استقبار ہے، جتنا استعمار ہے، جتنا ظالمین کا گروہ ہے، یہ سب کا سب نابود ہو جائے گا. بالکل. اس لیے آج دجال کو، آج صہیونزم کو، آج استقبار کو، سامراج کو اپنے لالے پڑے میں، جی، کیونکہ ان کو سب سے بڑا دشمن جمہوری اسلامی ایران دکھ رہا ہے، ان کو نظام دکھ رہا ہے. ان کو یہ معلوم نہیں یہ کار جو ہے کار خدا ہے، یہ کسی شخص کا کام نہیں، یہ خدا کی عنایت ہے. جیسے میں نے کہا کہ خدا جب چاہتا ہے تو ان لوگوں کی محبت کو دلوں میں قرار دیتا ہے. امام خامنہئی کی شہادت کے کتنے دنوں بعد سید مجتبیٰ خامنہئی کی ولایت فقیہ کا ان کا اعلان کیا گیا. اب دیکھیں اسی لمحے 21 رمضان المبارک کو، 21 کی رات کو، 19 کی رات کو اعلان ہوا. ہم لوگ اسی حرم مطہر میں دعائے جوشن کبیر پڑھ رہے تھے، اور فراز جوشن کبیر کے اس جگہ پہ تھے جہاں پر تقدیر الہی کی بات ہو رہی تھی. اور وہیں پر جو ہے یہ اعلان ہوا. اسی ایک لمحے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ابھی اعلان، ابھی نام نہیں آیا، اٹھ کے کھڑی ہوئی عوام. بالکل. وہ عوام جو شاید اس سید کو جانتی بھی نہیں، جنہوں نے پہلی بار نام سنا، جنہوں نے شاید پہلی بار تصویریں دیکھی، اور کس طرح آنکھوں سے اشک جاری ہے اور اٹھ کے کھڑے ہو کے بیعت کر رہے ہیں. یہ وہ محبت ہے جو پروردگار عالم قلوب میں دیتا ہے. میں اور آپ شاید نہیں جانتی، ہمیں وہ معرفت نہیں. ہم نے سید علی خامنہئی کے بیانات سنے، ہم نے ان کی زیارت کی، ہم نے ان کی بصیرت کو دیکھا، لیکن سید مجتبیٰ ہمیں آج 19 رمضان کو ان کا نام لیا جا رہا ہے، اور دلوں میں ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے کسی قسم کا تردد، کسی قسم کا شک اور گمان نہیں آیا، بلکہ دلوں میں وہ محبت پا دی گئی. لبیک. بالکل. یعنی یہ کام نہ میڈیا کا ہے، یہ کام نہ کسی قسم کی ایڈورٹائزمنٹ کا ہے، نہ یہ پالیٹکس ہے، بلکہ یہ وہ محبت ہے جو خدا قلوب میں قرار دیتا ہے. بالکل. اور یقین مانے کہ اکثر جب کسی فار ایگزامپل کوئی لیڈرشپ پوزیشن پہ ہوتا ہے اور پھر کوئی اور اناؤنس ہوتا ہے اس پوزیشن پہ، تو ضرور کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے انسائڈ دا کنٹری ہی مخالف ہوتے ہیں، لیکن خدا شاہد ہے ہم نے اس لمحے یہاں یا اس کے بعد سے لے کے اب تک ایک، اگر آپ کہیں ایک بندے کو ہم نے یہاں دیکھا ہو کہ جو کویشچن مارک ریز کرے، ایک بھی ایسا فرد نہیں تھا. تو کم فکر ان ذہن لوگ موجود ہوں گے کہ جو محبت الہی سے ان کے قلوب آ رہی ہیں. جی، شاید کچھ ایسا گروہ موجود ہو، محدود تعداد، لیکن جو اکثریت تھی، جو میجورٹی تھی، ہم نے دیکھا مخالفین کی بھی آنکھیں نم تھی اس محبت سے. بالکل بالکل ایسا ہی، ان کی آنکھیں بھی نم تھی. وہ جو شاید آغا علی خامنہئی کی مخالفت میں اپنی زندگی گزارتے رہے، جی، لیکن جیسے ہی ولایت ہے، سید مجتبیٰ کا اعلان ہوا، انہوں نے بھی سر خم کر لیے. بالکل. جس طرح سے ابھی کہا جا رہا ہے ظالمین کو آپ لوگوں نے بلینز اور ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے اس لیے خرچ کیے کہ خامنہئی کو اور زیادہ جوان کرے، جوان کر دیں. اور یہ
اپڈیٹڈ ورژن ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جمہوریہ اسلامی ایران، نہ صرف جمہوریہ اسلامی ایران بلکہ پوری دنیا میں موجود جتنے مظلوم افراد ہیں ان سب کی داد رسی کے لیے، ان سب کی مدد کے لیے امام زمانہ کے ظہور کے مقدمے کے طور پر جو ہے یہ حکومت بہترین، یہ نظام جو ہے اس اوج تک پہنچے گا کہ جس کا مقدمہ انسانیت دیکھے گی کہ جب امام وقت آئیں گے تو یہ دنیا جو ہے کس طرح عدالت سے اور کس شان و شوکت کے مقام پر پہنچے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ نے کچھ جو آج کوالٹیز بیان کی، جس طرح سے احسان کی تھی، جس طرح سے تقویٰ کی تھی یا توبہ کی تھی، آج کی رات جو ہے وہ توبہ کی رات ہے۔ اور آج کی رات اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر آپ کو 19ویں شب میں آپ پیچھے رہ گئے تو 21ویں شب میں کوشش کریں، 21ویں میں پیچھے رہ گئے تو یقیناً یہ جو 23ویں شب ہے یعنی آج کی شب ہے، اس میں آپ ضرور کوشش کریں کہ آپ جو ہے اس میں پیچھے نہ رہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا سجیسٹ کریں گی ناظرین کو کہ آج کی شب سے سب سے زیادہ استفادہ کس طرح سے کریں؟ دیکھیے ہمارے پاس بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جس میں یہ کہتے ہیں کہ خدا کی محبت اس چیز کو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ خدا کا عبد جو ہے، بندہ خدا کے سامنے خاضع اور خاشع ہو۔ بالکل خاضع اور خاشع، خضوع اور خشوع جسے ہم اردو میں زیادہ تر یوز کرتے ہیں، عربی میں خاضع اور خاشع سے مراد یہ ہے ان کے سامنے جھکنا، آپ کی جو ہے آپ کے اندر عاجزی اور انکساری ہو، پروردگار عالم کی بارگاہ میں خضوع اور خشوع کا مظاہرہ کرنا۔ اور یہ حضور اور خشوع پہ ایک بات یاد آ رہی ہے، امام صادق علیہ السلام کے سامنے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ اپنی کبھی داڑھی کے ساتھ نا وہ اس کو کھجل رہا تھا اینڈ آل۔ تو پھر امام ان کے سامنے نماز پڑھتے اور امام ان افراد سے کہتے اگر تمہارے دل میں خضوع اور خشوع ہوتا تو بالکل بھی تم جو ہے اس طرح سے نماز میں بیہیو نہیں کرتے، ورنہ لائک آپ دیکھتے ہیں نا ہماری نماز میں ہماری فکریں کہاں ہوتی ہے، ہمارا وہ سب۔ تو ایک خضوع کا جو ایکسپلین کیا امام صادق علیہ السلام نے یہاں پہ وہ ہے کہ بالکل آپ جب نماز میں ہیں تو تمام ان چیزوں کو کہیں پہ کھجلنا ہو، یہ سب یہ خضوع کی نشانی نہیں ہے۔ جی اچھا، اسی خضوع خشوع کے حوالے سے مصداق محبت خدا کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتے چلو۔ ایک حدیث ہے، سب سے پہلے مقدمتاً یہ کہوں کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے اس کو تحفہ دے، اس سے تحفہ لے، یا اس کا محبوب اس کو تحفہ دے یا محب جو ہے اس کو تحفہ دے۔ اسی کے حوالے سے ہم یہ روایت میں دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی، یا موسیٰ حب لی من عین قدمو ومن قلبک الخشوع ومن بدنک الخضوع ثمتنی فی ظلم اللیل تجدنی قریبا مجیبا۔ خداوند نے حضرت موسیٰ سے کہا، 3 سفارش کی گئی، اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے اپنے آنسوؤں کو مجھے ہدیہ کرو۔ کیا بات ہے! یعنی خدا حضرت موسیٰ کو کہہ رہے کہ اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے مجھے ہدیہ کرو، یا موسیٰ حب لی من عین قدمو، اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے مجھے آنسو ہدیہ کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ خدا موسیٰ جیسے اپنے کلیم اللہ، اپنے پیارے عزیز ترین پیغمبر کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی آنکھوں سے مجھے آنسوؤں کو ہدیہ کرو۔ اب یہ آنسوؤں کا سلسلہ کیا ہے؟ اس کو آئی تھنک پروگرام کا ٹائم شارٹ ہے، میں صرف روایت کے اوپر اکتفا کروں گی تاکہ کل ہم اسی روایت کو کنٹینیو رکھیں کہ خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو مجھے ہدیہ کرو۔ اور پھر کہا ومن قلبک الخشوع، اور اپنے دل اور تمہارا دل جو ہے وہ دل شکستہ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی شکستہ ایک عاجزی کے ساتھ، ایک شکستہ دل کے ساتھ جو ہے تم خدا کو ہدیہ پیش کرو۔ ومن بدنک الخضوع، اور تمہارے بدن جو ہے وہ خضوع کی حالت میں ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی جھکا ہوا بدن ہو۔ جھکا ہوا بدن دیکھیں، اوبیڈینٹ ہو۔ بہت ہی خوبصورت تعبیر ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ اس حدیث کو ہم نیکسٹ پروگرام میں اچھے طریقے سے کھولیں کہ پروردگار عالم کیوں کہہ رہے ہیں موسیٰ کو کہ اپنے آنکھوں کے آنسو اور اپنا دل شکستہ، اپنا شکستہ دل اور اپنا خاضع بدن جو ہے وہ تم پروردگار عالم کی بارگاہ میں لو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ثم ادعنی فی ظلم اللیل
تجدنی قریبا مجیبا، کہ پروردگار عالم جو ہے حضرت موسیٰ کو، وہ موسیٰ جو اللہ کا کلیم ہے، کس طرح سے جو ہے چاہ رہے کہ اپنی محبت کا اظہار پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیسے کرو، کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد گزار بنو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو. اور یہ عبادت ایسی نہیں ہے تمہاری آنکھوں سے اشک جاری ہو، کیا بات ہے، تمہارا دل شکستہ ہو اور تمہارا بدن جو ہے وہ خاضع حالت میں خاضع ہو. حالت. اور یہ صرف ظواہر بتائے جا رہے ہیں، لیکن اس حدیث کے باطن میں ہم یہ دیکھتے ہیں آخر خدا کیوں چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے اپنی اشک کو میری بارگاہ میں ہدیہ کرے. بالکل. یہ کہا جائے باڈی سے بھی کون سے کنیکشن ہے کہ یہاں پر جو ہے اللہ چاہ رہا ہے کہ موسیٰ مجھ سے جو ہے بے عنوان محب من، میرے محب کے طور پر، میرے عاشق کے طور پر مجھے پیش کرے. یہ بہترین حالت ہے اس عبد کے لیے کہ جسے پروردگار عالم خود ارشاد کر رہا ہے کہ اس طرح سے میری بارگاہ میں پیش ہو. تو یہ وہ راتیں ہیں، وہ مہم ترین لحظات اور لمحات ہماری زندگی. نہیں معلوم اگلے سال ہمیں نصیب ہوں گے یا نہیں. جیسے ہم نے پچھلے پروگرامز میں کہا کہ اس مہینے کا، اس رمضان المبارک کے ہر لمحے کو اپنے لیے غنیمت سمجھے اور سمجھے یہ آخری بار ہے، پتہ نہیں پھر کبھی نصیب ہوگا یہ نہیں ہوگا. خدا جانے اگلا رمضان کس کو یہ توفیق نصیب ہوگی یا نہیں. اگرچہ ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں امام وقت کے ظہور میں نہ صرف تعجیل کے ساتھ بلکہ ہمیں ان کے خدمت گزاروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا کرے. اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم اسی نیت کے ساتھ ہر کام کو، ہر پروگرام کو، ہر سخنرانی کو، ہر مطالعے کو، ہر کمنٹ کو اسی نیت سے انجام دیں گے کہ ہم نہ صرف امام وقت کے ظہور کے منتظرین میں سے ہوں بلکہ ان میں ایسے منتظرین ہوں جو قدم اٹھانے والوں میں سے ہوں، بلکہ جمود کا شکار ہو کر منتظر بیٹھنے والوں میں سے نہ ہو. ہر لمحہ، ہر عمل، ہر افطار، ہر عبادت، ہر ہاتھ جو دعا کے لیے اٹھتا ہے وہ امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور تمام مجاہدین اسلام کی نصرت کے لیے، تمام مظلومین جہان کی مدد کے لیے اور ان کو اس ظلم سے نجات اور رہائی کے لیے اور ہماری نسلوں کو امام وقت کی خدمت کی توفیق حاصل کرنے کے لیے ہم دست سوا بارگاہ پروردگار عالم میں اٹھاتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہماری ان عبادات کو، آپ کی ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور جس طرح اس حق کی لہر کو ہمارے دلوں میں بیدار کیا ہے اس کو ہماری پوری زندگیوں میں اس طرح شامل کر دے کہ ہماری زندگیاں بھی جو ہے اسی صبغات اللہ میں جو ہے کھو جائیں، بالکل اس صبغہ الہی میں چلی جائے کہ جہاں ہمارا چلنا، ہمارا بولنا، ہمارا اٹھنا، ہماری بات کرنا سب جو ہے خدائی رنگ کا حامل ہو. پروردگار عالم سے دعا مانگتی ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. الہی آمین. سسٹر زینب، آپ کے بچوں کو اور آپ کے اہل خانہ کو، آپ اور آپ کی ٹیم کو، سب کو اپنا حفظ و امان میں رکھے. ہمیں بھی ہماری اولاد کے ساتھ ہمیں یہ توفیق دے ہم اپنے وقت کی خدمت کر سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی رہی تو کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے اور اتنی خوبصورت دعا کے لیے. آپ سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سے التماس دعا دوبارہ، کیونکہ آپ دوبارہ شب میں آ رہی ہے اور انشاءاللہ کہ ہمارے لیے بھی دعا گو ہو، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو اور ناظرین کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا. جس طرح سے سسٹر معصومہ نے پروگرام میں خشوع کی بات کی اور یہ جو خوبصورت روایت بیان کی کہ جس کے بارے میں ہم کل انشاءاللہ اگر زندگی ہوئی تو ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ سے شامل ہوں گے اور اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لیکن جو یہ بات کی کہ آنکھوں سے آنسو اور شکستہ دل اور جو ہے اوبیڈینٹ آپ کا بدن، تو اس میں دوبارہ سے مجھے رہبر شہید کی بات یاد آ رہی ہے جو کہہ رہے تھے کہ یہ جو شب قدر ہے ایک ہی لمحہ صحیح، اس میں یہ پوری شب بہت ہی زیادہ اہم ہے، لیکن اگر آپ کا دل ایک لمحے کے لیے ٹوٹے، آپ کے آنسو ایک لمحے کے لیے، یہ پورے ان جوانوں کے، خاص طور پہ جوانوں کو کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. نہ صرف آپ کی زندگی اس ایک لمحے کی وجہ سے بدل سکتی ہے بلکہ اس خشوع اور دل شکستہ اور ان آنسوؤں کی وجہ سے شاید ایک قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے. میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ حق کی پیروزی کے لیے آپ بہت بہت دعا کریں. آج کی شب مومنین اور جو ضعیف لوگ ہیں ان کو آج آپ کی بہت بہت دعاؤں کی ضرورت ہے.
آپ ضرور مومنین کو یاد رکھیے گا، ضرور اس ایرانی قوم کو جو آلریڈی اتنے زیادہ اپریشن پریشر میں تھی اور اس وقت بہت ہی زیادہ، خاص طور پہ وہ محترمائیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھو چکی ہیں، ان کے لیے دعا کریں آج کی رات کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر عظیم عطا کرے اور اس کے بعد توفیق دے کے نئی نسلوں کو بہت اس شجاعت اور جذبے کے ساتھ ان کی پرورش کرے، اور انشاءاللہ ہماری عاقبت جو ہے عاقبت ہماری شہادت ہی ہو۔ لیکن اس سے پہلے جس طرح سے رہبر کہا کرتے تھے کہ پہلے دین کی خدمت کریں، بڑے ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سب کو ہماری عاقبت جو ہو، شہادت ہماری سعادت ہے، اور ہمیں موت سے کوئی ڈرا نہیں سکتا، کیونکہ ہمیں جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہوتی ہے ہم اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں، کیونکہ حسین نے ہمیں کافی کچھ سکھایا۔ حسین کو تو مارا گیا لیکن حسینیت باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة دائمة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أنبيائك